سب سے بڑی قوت برداشت ہے. میں بڑے ادب سے سب سے پہلے گزارش کروں گا، میرے محسن ان کے بے شمار احسانات ہیں میرے اوپر، اور اللہ ان احسانات کا سلسلہ جاری و ساری رکھے. میں جناب اسیر احمد خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے کوئی بات کریں. جناب اسیر احمد خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، خاص طور پہ بزم واصف علی قصور والوں کا جنہوں نے یہ اہتمام کو منعقد کیا اور ایسے سیمینار کرتے رہے جس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. اس سے پہلے کہ میں قوت برداشت کے متعلق کچھ بات کروں تو بابا یحییٰ خان صاحب کے ساتھ ہماری بڑی عجیب قسم کی دوستی، محبت اور پیار ہے. تو لاہور سے آتے ہوئے یہاں تک میری قوت برداشت میں بہت مشکل پڑی کہ ان کو آپ نے صدارت کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے اور صدارت میں ہمیشہ مجھے مامون حسین ہی نظر آتا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ بابا صاحب کو، جو یحییٰ خان صاحب ہیں، ہمارے لیے بہت بھائی تھے، عزت اور بہت وقار رکھتے ہیں اور امی اور ابو کے لیے بہت محبت رکھتے ہیں، ہم ان کا دیا نہیں دے سکتے. میں آپ کو کچھ واقعہ بتانا چاہتا ہوں اشفاق احمد کا بابا بلے شاہ کے نسبت سے. یہ بہت ساری کتابوں میں لکھا بھی گیا ہے. کچھ زمانے پہلے ہمارے گھر میں ہپی دور کے لوگ ہوتے تھے، وہ ہپی آ گئے ہمارے گھر رہنے کے لیے. وہ گھر میں چرس بھی پیتے تھے اور وہ نیم بہرحانہ بھی پھرتے تھے. تو ہمارے لیے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ کیا چکر ہے. تو ایک دن ابو نے کہا کہ مجھے ایک جگہ لے کے جاتا ہوں. تو ابو ان کو بابا بلے شاہ لے آئے. جب بابا بلے شاہ لے آئے تو انہوں نے، ان کی کوئی کیفیت چینج ہو گئی، دونوں خاتون کی اور صاحب کی، اور انہوں نے ادھر ہی کلمہ پڑھ لیا. اچھا، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ابو کے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہو گیا. انہوں نے کہ یار یہ اتنے سالوں سے یہ ہے تو میں کیا کروں. میرے والد صاحب دن کے 3 یا 4 ڈبیاں سگریٹ کی پیتے تھے. تو ان کے پاس اس وقت سگریٹ کی ایک ڈبی تھی. تو انہوں نے وہ ایک دیوار پہ رکھی بابا بلے شاہ کے اور کہا کہ آج سے میں سگریٹ چھوڑوں. اس واقعے کو اور جب تک وہ فوت ہوئے تو انہوں نے پھر سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ اس مٹی کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہاں کا عزم جو ہے، یہاں کا جو عزم ہے وہ آپ کو، اور کئی واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے جنگ میں کہ 71 کی جنگ میں کہتے تھے کہ ہم جم خانہ میں جا کے ہم چائے پئیں گے. یہ کچھ ناپاک عزائم تھے لوگوں کے. تو قصور والوں کا صرف ایک قصور تھا کہ اس قصور سے آگے ان کو جانے نہیں دیا انہوں نے. تو نہ ہی جانے دیں گے اور نہ ہی آگے یہاں سے کہیں کوئی چیز ہو سکے گی. میں اس بزم کے ریفرنس سے جو برداشت کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے. برداشت کے لیے اگر وصف نہ ہو تو آپ برداشت نہیں کر سکتے. وصف کرنے والے کی شکل اس جیسی ہو جاتی ہے جو پیچھے سٹیج پہ ہے. میرے اور آپ کی شکل کے اندر برداشت کی قوت نہ ہونے کی بنا پر ہماری شکلیں ویسی ہی ہیں جو تقریباً جانوروں جیسی. یہ شخص انسان ہے اور ہم ابھی انسانیت کی پہلی سیڑھی پہ نہیں چل پڑے. برداشت ہم سب کو کہا جاتا ہے کہ ہم سب برداشت کریں، ایک دوسرے کے لیے بھائی چارہ کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ بنا کے رکھیں، محبت، خلوص، دل میں محبت، پیار سب کچھ رکھیں. اور یہ اسی طرح ہے کہ میرے مزاج کے ہر موسموں کا ساتھی ہو
کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں وہ مجھ سے سچ بولے، لیکن میں غلطی کرتا رہوں وہ برداشت کرتا رہے، اور جب وہ سچ بولے تو وہ میں نہ کچھ کرتا ہوں. یہ مشکل چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بزم میں واصف صاحب کو جو یہ میں انتظامیہ کو ایک چھوٹا سا ناقص سا مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک چیز کے اندر ان کو مقروض نہ کیجیے، کیونکہ بہت وسیع ہے واصف صاحب کا کینوس، اور جب واصف صاحب کے لیے بولا جاتا ہے تو نہ تو تقریر لکھی جا سکتی ہے، نہ رات کو بیٹھ کے ان کی کتابوں کے بیچ میں سے الفاظ چنے جا سکتے ہیں. آپ واصف صاحب کے لیے جب بھی بولیں گے تو کسی کیفیت سے بول سکتے ہیں، ورنہ آپ واصف صاحب کے لیے کسی اور طرح نہیں بول سکتے. یہ تھوڑا سا عرض کر لوں کہ 121 میرا گھر ہے ماڈل ٹاؤن میں، داستان سرائے میرے والد صاحب کی رہائش گاہ ہے. یہاں پہ ان کی چھوٹی سی محفل شروع ہوئی تو ریڈیو پاکستان میں ایک پروڈیوسر ہیں ریاض محمود، تو ان کو فون کیا میرے والد صاحب نے کہ ریاض میں تمہیں ایک بندے نوں ملانا ہے. میں تھوڑی سی پنجابی بھی بولوں، مجھے عرض ہونی چاہیے. ریاض صاحب آ گئے، خان صاحب، ابو اور واصف صاحب کی گفتگو شروع ہو گئی. تو واصف صاحب شام کو اٹھ کے چلے گئے. تو ابو ایز یوزول بہت تیز تھے، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی دس کیسا لگ گیا بھائی؟ انہوں نے کہا خان صاحب بندہ تو کوئی وکھریا جے، یہ کو مختلف جی گل کرتا ہے. وہ دن اور اس کے بعد 2-2.5 سال غالباً ہمارے گھر 121 میں واصف صاحب کی نشست ہوتی تھی، جس کا ٹائم بہت کم تھا، 8-9 بجے تک، لیکن جاتی صبح 5-6 بجے تھی. اس کے بعد پھر یہ چلی گئی پنجاب کمپلیکس اسپورٹس فزیکل اینڈ اسپورٹس کمپلیکس میں، اور اس کے بعد گھر چلے گئی. پھر ان کی ریکارڈنگز ہونی شروع ہو گئی. اور یہ ہماری بہت کم ظرفی ہے کہ نہ ہم صحیح، بہت سارا تو ٹیپ اور مایعات ان کا ہم نے لکھ بھی لیا اور ریکارڈ بھی کر لیا، لیکن بہت سارا ضائع ہو گیا. جنہوں نے ان کو سن لیا اس وقت اور دیکھ لیا وہ تو بہت لطف اندوز ہوئے، لیکن جو بیان ان کے زبان سے نکلے، وہ کسی اور کے منہ سے بیان نکلے، وہ اتنا اثر آپ پہ نہیں کرے گا. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، برداشت کے اوپر جو آپ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر، سب کے اندر برداشت، اور تو قصور والوں کے لیے تو یہ بزم ہے ہی نہیں. یہ بزم ہونی چاہیے تھی لاہور والوں کے لیے. اگر تسی لوکاں نے برداشت مزید کر دیتا تو میں معافی چاہنا، تسی تے میرا خیال ہے دوپٹے پہن لگ پاؤ گے تے اس لیے تسی زیادہ برداشت ہور نہ کرو. لاہور والوں نو برداشت کرو. لاہور والوں میں جب آپ کسی کو ملنے جاتے ہیں تو وہ سلام نہیں کہتا آپ کو، وہ جب کمرے میں گھستا ہے تو وہ کہتا ہے تو میں نے جانتا نہیں، وہ ادھر سے بات شروع کرتا ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ واصف صاحب کے لیے بات کرنا تھی، لیکن اور طرف گئی. اوپر سے میرے باپ نے مجھے یہاں پہ مجھے سین سے لکھا گیا ہے اسیر، اصل میں میرا نام سے ہے، کیونکہ جس طرح میرے باپ نے طوطا کہانی تے سے لکھ دیا توئے کے بغیر، تو میرے سے لکھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے سین سے لکھ دیا ہے جس کا نام قیدی ہے، اور اس کے آگے آپ نے احمد لکھ دیا ہے، تو مجھے یہ بھی قبول ہے. جس کا آپ مجھے قیدی بنانا چاہتے ہیں، مجھے اس کا بھی قبول ہے. آپ لوگوں کو بلانے کا اور آپ اس طرح کی تقریبات کو جاری رکھنے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ رکھیں اور تھوڑی سی وسعت اور رکھیں بولنے کے لیے، تاکہ ایک ہی برداشت کے اوپر نہ بات کی جائے، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں جا رہے ہیں جس میں بہت ساری مشکلات میں ہم گمبھیر سمسیاؤں میں پھنس گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہندو لفظ نہیں بولنے چاہیے. بھی سفردور صاحب سے میری گفتگو اسی سلسلے میں ہو رہی تھی، لیکن کیا کریں،
اب اردو چھوڑ کے ہندی ہی سکھا دی آپ لوگوں نے ہمیں. اب یہ بھی ہونا تھا کہ اردو دانوں کے بچے. ویسے ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اشفاق احمد بانو قدسیہ کا میں بیٹا ہوں. گھر میں پنجابی بولتے تھے, لکھتے اردو میں تھے, جھڑکے ہمیں انگریزی میں پڑھتے تھے. تو آپ لوگوں سے خاص طور پہ صاحبزادہ کاشف صاحب کا میں بہت ممنون ہوں, قصور والوں کا بہت ممنون ہوں, نور الحسن کا بہت زیادہ اس لیے ممنون ہوں کہ وہ جب بھی لاتا ہے تو مجھے مفت یہاں پہ کھانا کھلاتا ہے. تو یہ تھوڑا سے قصور والوں کے لیے بھی ہے کہ اگلی بار یہاں تے نور تے ہی پار نہ رہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے آئندہ بلاتے رہیے گا. اور ذرا واصف صاحب کے جو انہوں نے عنوان لیے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیورسیفائڈ کریں, اس کو بڑا کریں. برداشت تو غریب آدمی کے لیے رہ گئی ہے, اور امیر آدمی کے لیے برداشت نہیں ہے. وہ صرف آپ کو سکھاتا ہے کہ بھائی تو برداشت کر, تے میں ہنے 3.25 کروڑ روپے کی گڈی بلٹ پروف خرید کے لے آنا ہے, اور وہ تھلے تینوں دواں گا تے اپنے بچیاں نو کہیں کہ برداشت کرن. آپ کی بہت بہت شکریہ, اور آپ لوگوں کو یہ نیک تمنا اور نیک دعاؤں کے ساتھ, اور اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ.